قدموں میں کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا پھوپھی جان آئی تو ہوں سینے پہ سونے کے لیے، لیکن جب سر رکھا ہے سر رکھنے کی جگہ نہیں، دشمن کے اتنا تیر لگے ہیں کہ سینے پہ سر رکھنے کا مقام ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زین حضرت بی بی سکینہ گفتگو کر رہی تھی، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ والنہایہ، میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ تو حضرت بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کس سے گفتگو کر رہی تھی؟ فرمایا بابا حسین سے کر رہی تھی۔ کیا؟ فرمایا میرے کانوں میں آواز گونج رہی تھی بابا حسین کی کہ فرمایا عینی ما ان شربتم عذب معین فاذکرونی، میری بیٹی سکینہ اگر راستے میں کہیں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو مجھے بابا حسین کو بھی یاد کر لینا، لیکن صبر کا دامن نہ جانے دینا۔ اہل بیت کا قافلہ یہاں سے چلا، امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں، یہ بات تاریخ میں لکھی ہے۔ بقیہ کچھ تاریخ کے مرحلے ہیں بھی صحیح، تو وہ اہل ایمان کا مزاج نہیں گوارا کرتا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، کیونکہ جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں جاتے، جن کے گھر میں آیات تطہیر اتری ہو، جن کے گھر میں فرشتے آتے ہوں اجازت مانگ کر، اللہ اکبر، تو ایسی باتیں تاریخ میں بیان نہیں کی جاتی۔ اگرچہ بعض ضعیف باتوں میں آئی ہیں، اہل بیت کے قافلے کو قید کیا گیا اور کوفہ دمشق سے شام کی طرف لے جایا گیا۔ 45 منزلیں ہیں، 45، بعد نے لکھا 15 ہیں، بعد نے لکھا 42 ہیں، بعد نے لکھا 27 منزلیں تھیں کربلا سے دمشق تک۔ مختلف مقام، موصل بھی آیا تھا، بلد الحران بھی آیا تھا، شہر نصیبین بھی آیا تھا، تقریر بھی آیا تھا، بلد معمورہ بھی آیا تھا، یعنی یہ راستے تھے سارے جہاں سے اہل بیت مصطفیٰ کے قافلے کو لے جایا گیا، اور جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف بیان کرنا ہمارا حق ہے، لیکن جو حق ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ امام علی مقام کا سر مبارک اور جسم مبارک اکٹھے دفن ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں امام علی مقام کا سر پاک جنت البقیع میں ہے، کسی نے کہا نہیں دمشق میں ہے، کسی نے کہا نہیں قافلہ واپس آیا تھا اسی راستے سے گزرا تھا اور امام علی مقام کے سر اور جسم کو ملا کر پھر اکٹھے یہیں کربلا میں آپ کا روضہ انور بنا ہے جہاں کربلا معلیٰ شریف ہے۔ یہ اختلاف ضرور ہے، یہ بیان کرنا ہمارا حق ہے، لیکن حقیقت میرا اللہ جانتا ہے۔ جیسے مولا علی کی مزار میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہی مزار ہے جو نجف میں ہے، کیونکہ اقبال نے کہا چکا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ نجف۔ تو یہ بیان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی کر چکے اور ہمارے نزدیک بھی یہی معتبر ہے کہ نجف پاک میں مولا کائنات کی مزار انور ہے جہاں مشہور و معروف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کا قافلہ چل پڑا۔ امام زین العابدین کو جب بیڑیاں ہتھکڑیاں ڈالنے لگے نا، انہیں کہا یہ بیمار ہیں، ممکن ہے دھکم پہل کو یہ برداشت نہ کریں، تو ابن زیاد نے کہا کر تم لکھ کر دے دو نا کہ معاذ اللہ تیرا والد باغی تھا اور امیر المومنین کے خلاف اقدام کیا، ہم سب کو معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا تم سمجھے نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کرو ظلم، جتنا کر سکتے ہو ظلم کی وادیاں تم چلاؤ۔ اور یہ چلاتے گئے چلاتے گئے۔ اب یہ مرحلہ بڑا کٹھن تھا کہ بیٹا ہو، بیمار ہو اور سر کے اوپر والد کا کٹا ہوا سر جا رہا ہو اور نیچے بھانجے بھائیوں بھتیجوں کے لاشیں رکھے ہوں، لیکن پھر بھی قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہ آئے۔ یہ علی کے گھر کا دستور ہو سکتا ہے، لڑکھڑاہٹ نہ آئے، یہ مولا علی کے گھر کا دستور ہو سکتا ہے۔ خیر یہ سفر کرتے رہے، ہوتا رہا سفر۔ کہتے ہیں ایک روایت جو میں مختصر کر رہا ہوں، ایک گرجا گھر کے قریب، کیونکہ روایتیں اتنی ساری ہیں کہ پوری رات بیٹھے تو کچھ سمجھ میں آئے کہ بھی سارا کچھ بیان کریں۔ وہاں لکھا ہے کہ ایک بالکل گرجا گھر تھا اور اس کے قریب یہ قافلہ ان بدبختوں کا رکا تھا۔ ابو الخنوق نامی جو پہرے دار تھا رات کا، اس نے امام علی مقام کے سر انور کو جو نیزے پہ تھا اس کو دیوار کے ساتھ لٹکا کر یہ پہرا دے رہا تھا۔ سارے بدبخت سو رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ راہب اندر سے دیکھ رہا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے آ کے پوچھا من ھذا الراس، یہ سر کس کا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا مجھ پہ سختی ہوگی اگر میں یہ بتاؤں تو۔ اس نے چند درہم کا لالچ دیا، تو یزیدی لوگ تھے۔ اس نے کہا چلو سن تو کما لیا، پیسے بھی کماتے جائیں۔ اس نے کہا ھذا راس الحسین ابن علی، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ انہوں نے کہا کون حسین بن علی؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔
اس نے کہا پھر مہربانی کرو ایک. کیا مہربانی؟ انہوں نے کہا یہ درہم دینار لو اور یہ پوری رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو. تم مزے اڑاؤ اور مجھے سر حسین دو. اس نے امام علی مقام کے سر انور کو صاف کر کے نا عطر لگا کر بعضوں نے کہا کہ وہ سامنے رکھ کر پوری رات تورات پڑھتا رہا. جیسے تورات کی تلاوت اس نے بند کی، اس کی توجہ کیا گئی، امام علی مقام کے لب ہل رہے ہیں. جب اس نے کان قریب کیا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس نے کہا جن کے نواسے کی یہ شان ہے کہ کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھتا ہو، محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. یہ آگے سلسلہ چلا گیا. پھر دمشق کے بازاروں سے گزرے، وہاں ایک صحابی رسول تھے حضرت سیدنا بن اسدی، ان کے بارے میں آتا ہے. حضرت سیدنا زید بن ارقم کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ چلے گئے. جو مسئلہ اصل ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے محل کے اندر جب امام علی مقام اور قافلے کو پیش کیا گیا تو یزید پلید نے سیدنا امام علی مقام کے سر انور کو اور دانت مبارک کو چھڑی ماری تھی. یہ الفاظ بالکل موجود ہیں کہ اس نے چمکتے ہوئے دندان نورانوں کو اس نے چھڑی ماری. تو وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ عرب کا کلچر تھا، وہاں کسی کام سے ایک صحابی رسول آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ بوڑھے تھے، جذبات میں کھڑے ہو گئے، جذبات میں سے کانپنے لگے. اس نے کہا ہٹا اعل بہذا القدی بثنیۃ، ہٹا ان دانتوں سے چھڑی بدبخت، تو نے جانتا نہیں خدا کی قسم ان لبوں کو میں نے محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. ظالم تجھے حیا نہیں آتی؟ اس نے کہا آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا کام تمام کر دیتا. اس نے کہا یہ سوچنے کی بات نہیں، تم کر دو مجھے قتل، لیکن میں حق کی بات کروں گا. ہٹا چھڑی بدبخت انسان. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہاں ایک روم کا سفیر بھی آیا ہوا تھا، اس کے دربار میں تجارت کی غرض سے. اس نے جب سر امام علی مقام کو دیکھا تو اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ انہیں کہا الحسین. انہیں کہا کون حسین؟ انہیں کہا ابن فاطمہ، فاطمہ تو زہرا کے لخت جگر. اس نے پوچھا من فاطمہ؟ فاطمہ تو زہرا کون ہے؟ انہیں کہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان کی صاحبزادی ہیں. انہیں کہا اچھا نبیکم، تمہارے نبی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی یہ لخت جگر ہے؟ انہیں کہا جی ہاں. انہیں کہا ان کے والد کون ہیں؟ انہیں کہا علی ابن ابی طالب. انہیں کہا علی کون ہیں؟ انہیں کہا ابن ام نبی جنا، ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے کزن ہیں. انہیں کہا تب لکم ولد نبیکم، خدا تمہیں برباد کرے، بغیر تو اتنا گزرے ہوئے ہو، اتنا گرے ہوئے لوگ ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کا سر قلم کر دیا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیہ حافر حمار راکبہ عیسیٰ. انہیں کہا جس سواری پہ حضرت عیسیٰ سواری کرتے تھے نا، ہم اس سواری کے کھروں کے نشان کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ظالمو، ہم تو ان کے جانور کے کھروں کے نشانوں کی بھی تعظیم. الفاظ ہیں